حاضرین ناظرین، آپ کے سامنے مسجد کے ادب اور مسجد کا احترام بیان کرنا ہے۔ ایک وہ غلطی ہے جو اکثریت کرتی ہے، تقریباً اس میں امام مسجد بھی شامل ہوں گے، اور ایک وہ غلطی ہے کہ جو مقتدی کرتے ہیں کہ جس کا بہت بڑا نقصان ہے، جس کے بارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 40 سال کی عبادت برباد ہو جاتی ہے۔ اب سنیں مسجد کے آداب۔ اگر یہ دونوں چیزیں جاننا چاہتے ہیں تو شروع سے لے کے اینڈ تک یعنی ویڈیو سنیں، اور اسے شیئر بھی لازمی کریں تاکہ جو وہ اکثریت غلطی کرتی ہے اس سے بچ جائے، وہ غلطی نہ کرے۔ حضرت سیدنا حسن بصری آپ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یعنی فرمان ذیشان ہے کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، تم ان کے ساتھ مت بیٹھو، اللہ عز و جل کو ایسے لوگوں کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ مفسر شعر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی اللہ ان پر کرم نہ کرے اور نہ رب کو کسی بندے کی ضرورت نہیں، وہ ضرورتوں سے پاک ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی کو مسجد میں گم شدہ چیز ڈھونڈتے ہوئے سنے یا دیکھے تو کہے اللہ عز و جل کرے کہ تجھے وہ چیز نہ ملے، کیونکہ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ 2 آدمیوں کو دیکھا کہ ان 2 شخصوں کو میرے پاس لاؤ، میں ان دونوں کو لے کر آیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا تم کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ عرض کی کہ طائف سے۔ فرمایا اگر تم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوتے، کیونکہ وہ مسجد کے آداب بخوبی جانتے ہیں، تو میں تمہیں ضرور یعنی سزا دیتا، کیونکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو۔ تو حضرت سیدنا علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ مسجد میں مباح یعنی جس میں نہ ثواب ہو نہ گناہ، ایسی جائز بات کرنا مکروہ ہے اور نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ مسجد میں ہنسنا، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ یعنی اگر مسجد میں ہنستا ہے، الضاحک فی المساجد ظلمۃ فی القبر، تو فرمایا کہ جو مسجد میں ہنستا ہے، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ 5 نصیحتیں میرے محبوب علیہ السلام فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے حاصل کرے یا ان پر عمل کرنے والوں کو آگاہ کرے؟ تو حضرت ابو ہریرہ میرے کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں۔ تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی نصیحت فرمائی کہ حرام چیزوں سے بچو، تم سب سے زیادہ یعنی عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسرا میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سب سے زیادہ یعنی گھنی دولت مند ہو جاؤ گے، اور اپنے ہمسائے کے ساتھ یعنی اس نے سلوک کرو، تم کامل مومن ہو جاؤ گے، اور اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی لوگوں کے لیے پسند کرو، تم سب سے یعنی تم کامل مسلمان ہو جاؤ گے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کم ہنسا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں کریم آقا نے فرمایا کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، لیکن جو مسجد کا احترام نہیں کرتا، مسجد کی بھی ادبی کرتا ہے، تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں ہنسنا یہ قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں کہ وہ زمانہ آ چکا ہے پوری طرح کہ آج مسجدوں کا ادب نہیں رہا، لوگ مسجدوں میں شور کرتے ہیں، افطار کے وقت قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں اس وقت بھی شور ہے۔ اور جو لاہور میں یعنی مسجد میں ہی لڑائی ہو گئی ہے، مسجد میں ہی جھگڑا شروع ہو گیا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ ذرا سنیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن لکھتے ہیں کہ جو مسجد میں دنیا کی باتیں کرے اللہ عز و جل اس کے 40 برس کے نیک اعمال کو یعنی برباد فرما دے، یعنی 40 سال کے یعنی اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ آج اکثریت ہے جو مسجد کا احترام نہیں کرتی، مسجد میں یعنی دنیا کی باتیں کرتی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، ایسا نہ ہو کہ مسجد میں داخل ہو تو ہوں ثواب کمانے مگر خوب ہنسیں بول کر نیکیاں برباد کر کے باہر نکلیں۔ مسجد میں بلا اجازت دنیا کی جائز بات بھی نیکیوں کو کھا جاتی ہے، لہذا مسجد میں پرسکون اور خاموش رہیں، مسجد کا ادب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف کی نسبت سے مسجد کے متعلق یعنی 19 مدنی پھول۔ مروی ہے کہ ایک مسجد اپنے رب عز و جل کے حضور یعنی شکایت کرنے چلی، لوگ مجھ میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ ملائکہ اسے آتے ہوئے ملے اور بولے ہم ان مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والوں کے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے ہیں۔ اب غور کریں کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں، جو لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں، ان کے منہ سے گندی بدبو نکلتی ہے جس سے فرشتے اللہ عز و جل کے حضور ان کی شکایت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب دیکھیں جب مباح اور جائز بات بلا ضرورت کرنے کو مسجد میں بیٹھیں تو اس پر یعنی مصیبتیں آ جاتی ہیں، اور مسجد میں حرام اور ناجائز کام کرنے کا کیا حال ہوگا۔ درزی کو اجازت نہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر یعنی کپڑے سیے، ہاں بچوں کو روکنے یا مسجد کی حفاظت کے لیے بیٹھا تو حرج نہیں ہے۔ مسجد کے اندر کسی قسم کا کوڑا ہرگز نہ پھینکیں۔ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ نقل فرماتے ہیں کہ مسجد میں یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر یعنی تکلیف پہنچتی ہے جس قدر یعنی تکلیف انسان کو اپنی آنکھ میں معمولی سا ذرہ پڑ جائے تو تکلیف ہوتی ہے۔ مسجد کی دیوار یا اس کے فرش یا چٹائی یا دری کے اوپر یا اس کے نیچے تھوکنا، ناک یا کان سے میل نکال کر لگانا، مسجد کی دری یا چٹائی سے فرمایا کہ یا تنکا وغیرہ نوچنا، یہ سب یعنی شرعاً ممنوع ہے۔ ضرورتاً مسجد کے اندر اپنے رومال وغیرہ سے ناک پونجھنے میں حرج نہیں ہے۔ مسجد کا کوڑا یہاں تک کہ ایسی جگہ نہ ڈالیں جہاں بے ادبی ہو۔ جوتے اتار کر مسجد میں ساتھ لے جانا چاہیں تو اگر اس پر گرد وغیرہ تو اسے باہر جھاڑ لیجئے۔ اگر پاؤں کے تلوں میں گرد ذرات لگے ہوں تو رومال وغیرہ سے پونجھ کر مسجد میں داخل ہوں۔ مسجد میں گرانا یا کوئی ذرہ نہ گر جائے اس کا خیال رکھیں۔ وضو کے بعد پاؤں یا وضو خانے ہی پر خشک کر لیجئے۔ اب غور کریں کہ مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے یعنی دمک پیدا ہو، مسجد میں دوڑنا کہ اس میں یعنی پاؤں کے ساتھ یعنی دمک پیدا ہو، جس طرح ان کی جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے، جماعت ہو چکی ہے، اب جو نمازی یعنی ٹوٹیاں سے آتے ہیں دوڑتے ہیں تو دوڑنے سے جو دھمک پیدا ہوتی ہے یہ جائز ہے، جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ وضو کرنے کے بعد یعنی عذاب وضو سے ایک بھی چھینٹ پانی یعنی فرش مسجد پر نہ گرے۔ یاد رکھیں کہ عذاب وضو سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد پر گرنا ناجائز اور گناہ ہے۔ یہ وہ کام ہے جو میں نے شروع میں بتایا ہے کہ ایک ایسا کام ہے جس میں مقتدی بھی شامل ہوتے ہیں اور اکثریت یعنی جناب علماء کرام کی بھی پائی جاتی ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا ہے۔ اپنے یعنی پاؤں، اعضاء، چہرہ، داڑھی مبارک یہ ٹوٹیوں پر ہی خشک کر لیں۔ اگر یہ مسجد کی دریوں پر پانی گرایا جائے یا گرمیوں کے موسم میں، یہ گرمی آ رہی ہے تو اس طرح یعنی وضو کرنے کے بعد یعنی نمازی اس طریقے داڑھی اور پھر اس طریقے جناب ہاتھ صاف کرتے ہیں اور دریوں پر اس طریقے نہیں پھینکتے ہیں، یہ ناجائز ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ جہاں اکثریت، زیادہ نہیں اکثریت
کچھ ہیں لوگ جو مسجد میں یعنی دنیا کی باتیں کرتے ہیں، تو دنیا کی باتوں کرنے سے جو اعمال ہیں وہ برباد ہو جائیں گے، جو نیکیاں ہیں وہ ہماری ختم ہو جائیں گی۔ اس سے بچنا چاہیے۔ مسجد کے ایک درجے سے یا دوسرے درجے میں جائیں، امام مسجد جب ممبر پر بیٹھے تو پہلے اپنا سیدھا قدم رکھے، اور جب ممبر سے نیچے اترے تو سیدھا قدم یعنی نیچے رکھے۔ اسی طرح مسجد کی آپ صفوں میں داخل ہو رہے ہیں، ایک صف سے دوسری صف میں تو سیدھا یعنی قدم رکھیں، جب باہر نکلیں تو پہلے سیدھا قدم رکھیں۔ اس کا بھی خیال کریں۔ مسجد میں اگر چھینک آئے تو کوشش کریں کہ ایسا آواز نکلے۔ اس طرح خانسی یا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں زور کی چھینک کو ناپسند فرماتے تھے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں ایک شخص ڈکار لی تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم اس سے اپنی ڈکار کو دور رکھ۔ دنیا میں جو زیادہ مدت تک یعنی پیٹ بھرتے ہیں وہ قیامت کے دن زیادہ مدت تک یعنی بھوکے رہیں گے۔ اگرچہ مسجد سے اور یہاں تک یعنی جماعی میں آواز کہیں بھی نہیں نکالنی چاہیے، اگرچہ مسجد سے باہر ہوں، کیونکہ یہ شیطان جب یعنی انسان منہ کھولتا ہے تو شیطان انسان کے منہ میں تھوک دیتا ہے۔ اگر یوں نہ ہو تو اوپر کے دانتوں سے نیچے کا ہونٹ دبا لیں، اسی طرح بھی نہ رکے تو یعنی منہ کم کھولیں اور الٹا ہاتھ یعنی الٹی طرف سے منہ پر رکھ لیں، کیونکہ جماعی شیطان کی طرف سے اور انبیاء کرام اس سے محفوظ ہیں۔ لہذا جماعی آئے تو تصور کریں کہ انبیاء کرام کو جماعی نہیں آتی تھی تو انشاءاللہ فوراً رک جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں یہاں تک کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، اس سے حضور علیہ السلام نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ اور تبسم یعنی مسکرانے میں حرج نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجد کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم نیکیاں لینے آئیں لیکن جو پہلے ہمارے پاس عمل ہیں وہ بھی برباد ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مسجدوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب یہاں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی گم شدہ چیز کا اعلان کرے یا مسجد میں شور کرے، اس کے بارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کہ تم یہ کہو کہ اللہ اسے یہ چیز نہ ملے کیونکہ یہ اس لیے یہ مسجدیں نہیں بنائی گئیں۔ اب اس بات سے اندازہ لگائیں کہ دنیا کی باتیں، اور پھر کچھ لوگ ہیں کہ کاروبار کی باتیں یہاں کرتے ہیں، تجارت کی کرتے ہیں۔ یہاں یہ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہیں، خوب ذکر کریں۔ یہ ماہ رمضان المبارک کا چوتھا جمعۃ المبارک ہے۔ اب غور کریں، جو دیکھنے والے سننے والے ہیں ان کے لیے ان کو بڑی محبت کے ساتھ اپیل ہے، گزارش ہے کہ شیئر لازمی کیا کریں۔ آپ شیئر کریں گے، ہو سکتا ہے کہ کسی اکثریت میں یہ غلطی پائی جاتی ہے، اکثریت یعنی مسجدوں کا احترام نہیں کرتی۔ آپ دیکھیں کہ مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، آپ دیکھیں کہ مسجدوں میں آتے ذکر کے لیے ہیں لیکن آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں، آپس میں باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ مسجد کا ادب دیکھیں، احترام دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔